بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میں آپ کو ایک بار پھر اقرا حفاظ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے لغت القرآن حصۃ قواعد النحو۔ ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الثالث الجملۃ الاسمیہ والفعلیہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی کتاب کھول لیجئے اور صفحہ نمبر 67 نکال لیجئے اور میرے ساتھ مل کر بلند خوانی کیجئے۔ اقسام الجملۃ المفیدۃ باعتبار جزئها الاول۔ جملہ مفیدہ کی ابتدا کے اعتبار سے اس کی قسمیں: الحدیقۃ واسعۃ، باغ کشادہ ہے۔ هذه اختی، یہ میری بہن ہے۔ محمد فی الدار، محمد گھر میں ہے۔ هو اخی، وہ میرا بھائی ہے۔ احمد یجلس، احمد بیٹھ رہا ہے یا بیٹھے گا۔ اکل حامد الطعام، حامد نے کھانا کھایا۔ یجلس احمد علی الکرسی، احمد کرسی پر بیٹھ رہا ہے یا بیٹھے گا۔ اکرم الضیوف، مہمانوں کا اکرام کرو۔ لا تضحک کثیرا، زیادہ مت ہنسو۔ لن اکذب ابدا، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں کہوں گا۔ پہلے درس میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ جملہ مفیدہ کم از کم دو اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ وہ دونوں اسم بھی ہو سکتے ہیں، مثلا احمد عالم، احمد عالم ہے، اور ایک اسم اور ایک فعل بھی ہو سکتے ہیں، مثلا یجلس احمد، احمد بیٹھ رہا ہے یا بیٹھے گا۔ اس درس میں آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جملہ مفیدہ کی ابتدا جس جملے سے ہوتی ہے اس اعتبار سے جملہ مفیدہ کی دو قسمیں ہیں۔ وہی بات بیٹا جو آج ہم نے سبق میں پڑھی کہ جملہ مفیدہ اپنی ابتدا کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ اگر جملہ مفیدہ کا پہلا جز اسم ہو تو اس جملہ مفیدہ کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے الحدیقۃ واسعۃ، باغ کشادہ ہے۔ احمد یجلس، احمد بیٹھ رہا ہے یا بیٹھے گا۔ محمد فی الدار، محمد گھر میں ہے۔ هو اخی، وہ میرا بھائی ہے۔ هذه اختی، یہ میری بہن ہے، وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے کہ تمام مثالیں جملہ اسمیہ کی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، لہذا وہ جملے جن کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہو ہم اسے کون سا جملہ کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ۔ اگر جملہ مفیدہ کا پہلا جز فعل ہو تو اس جملہ مفیدہ کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے اکل حامد الطعام، حامد نے کھانا کھایا۔ یجلس احمد علی الکرسی، احمد کرسی پر بیٹھ رہا ہے یا بیٹھے گا۔ اکرم الضیوف، مہمانوں کا اکرام کرو۔ لا تضحک کثیرا، زیادہ مت ہنسو۔ لن اکذب ابدا، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں کہوں گا، وغیرہ۔ تو دیکھیے عزیز طلبہ، آپ ان تمام مثالوں میں غور کیجئے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی یہ تمام مثالیں، یہ تمام جملے جملہ فعلیہ سے شروع ہو رہے ہیں، لہذا وہ جملہ مفیدہ جس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کون سا جملہ کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یعنی مسند الیہ اور دوسرے جز کو خبر یعنی مسند کہتے ہیں۔ یہی بات بیٹا سبق میں آ چکی ہے۔ ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا
اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں. جیسے الحدیقۃ واسعۃ جملہ اسمیہ ہے، اس کا پہلا جز کیا ہے؟ الحدیقہ، تو یہ کیا ہے بیٹا؟ مبتدا. اور اس کا دوسرا جز کیا ہے؟ واسعۃ. واسعۃ کیا ہے بیٹا؟ خبر. احمد یجلس، اس جملے میں کتنے جز ہیں؟ 2. پہلا جز کون سا ہے؟ احمد. احمد کیا ہے؟ مبتدا. یجلس کیا ہے؟ خبر. اور جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو فعل یعنی مسند اور دوسرے جز کو فاعل یعنی مسند الیہ کہتے ہیں. یہ بات بھی سبق میں آ چکی ہے کہ جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ فعل اور دوسرے جز کو فاعل. جیسے مثال میں دیکھیے، اکل حامد الطعام، حامد نے کھانا کھایا. اس جملے میں بتائیے بیٹا، اس جملے کا پہلا جز کیا ہے؟ اکلا ہے. تو جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ فعل. دوسرا جز کیا ہے؟ حامد. جملہ فعلیہ کے دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. تو اکلا کیا ہے؟ فعل اور حامد فاعل. شاباش. دوسری مثال دیکھیے، یجلس احمد علی الکرسی. یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ فعل سے. تو اس جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ. اس کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ فعل. اور جملہ فعلیہ کے دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. اب ہم اس درس سے متعلق قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس قاعدے کو لازمی یاد کیجیے. القاعدۃ المتعلقۃ بالجملۃ الاسمیہ والفعلیہ، جملہ اسمیہ اور فعلیہ سے متعلق قاعدہ. ہر وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. جو بات ہم نے سبق میں پڑھی تھی بیٹا کہ جملہ کم از کم 2 جزءوں سے مل کر بنتا ہے. جو جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنا ہو ایسے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ہر وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. یہ بات بھی ہم نے سبق میں پڑھی تھی کہ جملہ کم از کم کتنے جزوں سے مل کر بنتا ہے؟ 2. اور جو جملہ فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہو اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. گزارش کروں گا آپ سے کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس درس سے متعلق الکلمات الجدیدہ کا جو ذخیرہ اس کتاب میں موجود ہے اسے اچھی طرح سے یاد کیجیے تاکہ آپ کو تمرین حل کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر، معین و مددگار ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.